السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے واسطے دریا کو چیر دیا، پھاڑ دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کیا، ڈبو دیا، دریا میں ڈبو دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری نگاہوں کے سامنے، تمہاری نظروں کے سامنے ہم نے فرعون کو اور آل فرعون کو تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ کیا، اور اس سے پہلے بھی ان پر جو انعام اور اکرام کیا، ان کو جو عزت دی اور ان کو جو نعمتوں سے نوازا، اس کا تذکرہ فرمایا تھا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ایک بہت بڑا مقام اور ایک بہت بڑی نعمت یہ عطا کی کہ ان کی نگاہوں کے سامنے، ان کی نظروں کے سامنے وقت کے ظالم کو، فرعون کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ اس سے قبل جب فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی مسلمان قوم کو تباہ کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے ان کا تعاقب کر رہی تھی، اور فرعونی لشکر اور فرعونی فوج بالکل موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے قریب ہو چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دریا کے سامنے پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے فرعونی لشکر آ چکا تھا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، یعنی مسلمان جو قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی جو قوم تھی، وہ کہنے لگی اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب کیا ہوگا، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہی مجھے ہدایت دے گا، یعنی نجات دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا توکل اور ایمان دیکھیے، اور اللہ رب العالمین سے حسن ظن دیکھیے۔ پھر کیا حکم ہوا؟ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی دریا پر ماری، راستہ بن گیا، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ لے کر نکل چکے، اور اللہ نے ان کو نجات دیا، اللہ نے ان کو نجات دی، فرعون کے شر سے بھی نجات دی، اور جو سامنے دریا تھا اس سے بھی منزل تک پہنچا دیا، جو کہ آنے جانے میں رکاوٹ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا کہ راستہ نہیں ہے، راستہ بن گیا۔ یہ کتنی بڑی نعمت تھی، یہ کتنا بڑا معجزہ تھا۔ اور ادھر فرعون بالکل ظلم میں، عداوت میں، دشمنی میں، حسد میں، بغاوت میں اندھا ہو چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں پہ راستہ نہیں ہے، لیکن دریا میں کود پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے بحفاظت اللہ کے حکم سے
اس پار سے اس پار ہو گئے. فرعون یہ سمجھتا تھا کہ میں بھی پار ہو جاؤں گا, میں بھی بچ جاؤں گا, راستہ میرے لیے باقی رہے گا. اللہ رب العالمین نے فرعون کو اسی دریا کے اندر غرق کر دیا, ڈبو دیا, اس کو بھی اور اس کے ساتھ جتنی قوم تھی, جتنی جماعت تھی, جتنی فوج تھی, آل فرعون سمیت اللہ رب العالمین نے فرعون کو اسی دریا میں غرق کر دیا, ڈبو دیا, ہلاک کر دیا, نیست و نابود کر دیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے ظالم کو مرتے دیکھا, ڈوبتے دیکھا, ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا. یہ اتنی بڑی نعمت تھی. بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی یہاں بطور انعام, بطور احسان ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا تھا, راستہ بنا دیا تھا, اور پھر تم کو ہم نے نجات دی, اور فرعون اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے. کتنا بڑا معجزہ تھا. اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اتنی بڑی نعمت عطا کی. تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت کو کبھی مت بھولو, اللہ کی قدرت کو, اللہ کی عظمت کو سمجھو, اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرو, اس کی پکڑ سے بچو, شرک سے بچو, توحید پر آ جاؤ, ایمان قبول کرو, شرک اور خرافات سے بچو. یہ اصل شکر گزاری ہے. یہ ہے اللہ رب العالمین کی نعمت کا صحیح استعمال. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. وہ جب چاہے, جو چاہے, جیسے چاہے, جہاں چاہے, جتنا چاہے فوراً کر سکتا ہے. دیکھیے دریا میں راستہ نہیں تھا, اللہ نے راستہ بنا دیا, اور اسی میں فرعون ڈوب گیا, راستہ گل ہو گیا, ختم ہو گیا. اور اسی راستے سے گزرے تھے موسیٰ اور ان کی قوم, اس پار سے اس پار پہنچ گئے, لیکن فرعون ڈوب گیا. بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا کہ وہ راستہ نہیں بنا تھا. بعض لوگوں نے اس معجزے کا انکار کیا ہے, کہا ہے کہ وہ راستہ نہیں بنا تھا, بلکہ وہ سمندر کا مد و جزر تھا. پانی کا کم ہونا, پانی کا زیادہ ہونا, یہ معاملہ تھا. جبکہ یہ قرآن کی تحریف ہے. اللہ رب العالمین کی قدرت کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کی طاقت کے ساتھ کھلواڑ ہے یہ. اللہ رب العالمین یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم نے دریا کو چیر دیا, ہم نے دریا کو پھاڑ دیا, راستہ بن گیا. یہ ایمان رکھنا پڑے گا کہ راستہ بنا تھا, یہ معجزہ ہے. یہ عقل پر نہیں تولا جائے گا کہ نہیں معجزہ نہیں تھا, بلکہ وہ ایسا تھا, ایسا تھا, پانی رک گیا تھا اور پانی گھٹ گیا تھا, مد و جزر تھا. ایسا نہیں تھا, بلکہ اللہ رب العالمین نے راستہ بنایا تھا. جب فرعون غرق ہوا, ہلاک ہوا, جب ڈوبنے لگا تو کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون, کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ عذاب جب آدمی دیکھ لیتا ہے, موت کا فرشتہ جب اپنی نگاہوں سے آدمی دیکھ لیتا ہے, تو اس وقت آدمی توبہ کرے, اسلام لائے, ایمان قبول کرے. یہ توبہ قبول نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اسلام قبول ہوتا ہے. جب فرعون ایمان لا رہا تھا, فرشتے اس کے منہ میں سمندر کی گیلی سڑی مٹی, اس کے کیچڑ اس کے منہ میں ٹھوس رہے تھے کہ بدبخت یہ کلمہ نہ پڑھے, اور اس کا ایمان قبول نہیں ہوا. اس میں ایک بہت بڑی نصیحت یہ بھی ہے کہ موت آنے سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے. موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتا, توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عظمت کو تسلیم کریں, نیک عمل کریں, گناہوں سے بچیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد.